ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر سید مشاہد حسین ہیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کی قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس کے۔ ان کی جو فیم ہے وہ ایک سیاستدان سے زیادہ ایک انالسٹ کی ہے، ملکی اور غیر ملکی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مطالعہ ان کا بڑا وسیع ہے۔ جو ان کا تعارف ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب کہیں چھپتی ہو تو پہلے مشاہد صاحب نے پڑھی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، پہلے ملکی معاملات پہ پھر غیر ملکی معاملات پہ۔ ریسنٹلی وہ چائنا سے آئے ہیں، چائنی ہمارے بارے کیا سوچتے ہیں، کیا پیغام لے کے ہیں، وہ بھی ان سے پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم پولیٹکس پہ دیکھتے ہیں۔ مشاہد صاحب، سیاست اس وقت ہماری بہت گندی ہو رہی ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل ڈیڈ اینڈ ہے۔ میری جب سے ہوش سنبھالی ہے، میری ہوش میں اتنے برے حالات نہیں رہے۔ برے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نظر نہیں آگے راستہ آ رہا۔ سیاسی چپکلش، اقتصادی بحران، دہشت گردی کا روز نیا اور تصادم اداروں میں بھی، اور تو میں اور ڈسکورس کا لیول بڑا لو ہو گیا ہے، اور ہم گفتگو کرنے کو ایک دوسرے کو تیار نہیں۔ جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شاید حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایسے بیٹھیں مہذب طریقے سے، شائستہ طریقے سے۔ آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کو، سینٹ ہے، قومی اسمبلی، اپنا رول جو پلے کرنا چاہیے، ایکچولی جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ ماں ہوتی ہے پارلیمنٹ، وہ اپنا رول افیکٹولی پلے کر رہے ہیں کول ڈاؤن کرنے میں، سچویشن میں، سب پارٹیز کو ایک بیس پہ لانے میں، ان کو رابطے کروانے میں؟ میرا نہیں خیال پلے کر رہے ہیں، اور میں نے تو صاف کہا ہے، سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں، پھر پارٹی آتی ہے اور پھر دوسری چیزیں آتی ہیں۔ تو ایز اے پاکستانی، کیونکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں، ٹریول بھی کرتا ہوں پاکستان کے اندر بھی، ہر جگہ مایوسی ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اور ہم جو کردار ادا کرنا چاہیے، پارلیمنٹ جیسے آپ نے صبح کہا کہ وہ سب کی ماں ہے جمہوریت کی، تو ادھر ہم، وہ ہے ہی مقصد وہاں ڈسکشن، ڈیبیٹ، کنسنسس کا، تو وہاں تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی، وہاں تو گلی گلوچ تک نوبت پہنچی ہے۔ ہم سر ہر وقت سیاست ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ سیاسی بات نہیں کریں گے۔ ایک آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس سارا بحران جو معاشی بحران ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہمارا آئینی بحران ہے، کس کو ذمہ دار دیکھتے ہیں؟ سیاستدانوں کو، عدلیہ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو؟ اسٹیبلش کا ہمیشہ بہت بڑا رول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کس کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان حالات کا؟ اس بحران کی ذمہ داری مشترکہ ہے، اور تینوں کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اب جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، 2017 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا تختہ الٹنے میں جوڈیشری کا، جو میں کہتا ہوں سافٹ کو ہے، اور یہ ٹرم میں نے شروع کی تھی سافٹ کو کی، اور اب یہ بیان بھی آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جنرل باجوہ کا، کہ جو ڈان لیکس تھا وہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ سب فراڈ تھا، وہ استعمال کیا ہے ان کے پیشروں نے ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ تو اگر اپنی ذات کی خاطر، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر آپ ملک کو اتنے بڑے بحران میں ڈال کے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ملک عدم استحکام کا شکار ہوا، تو یہ تو بڑی زیادتی۔ اور سیاستدان بھی میں دیکھتا ہوں، میں پشاور گیا جب یہ دھماکہ ہوا، اور ابھی جو مسجد کا بھی ہوا، ہاں جی، 30 جنوری کو، تو مجھے ایک بڑے اچھے نے کہا کہ شاہ صاحب آپ آئے تو ہیں، کیوں چیئرمین ڈیفنس کمیٹی ہوں، تو آپ ہمیں کہتے ہیں قبائل، تو قبائلی سوچ تو اسلام آباد میں ہے، وہ ہم قبائلی سوچ ہی ہے نا، اپنی گروہ، اپنی پارٹی سے ہم آگے اس کے بالاتر ہو کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم صرف ہے کہ اس کو گرانا ہے، اس کو جتانا ہے، اس کو لانا ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جمہوریت تو نہیں، نہ یہ سیاست ہے۔ کچھ لوگ سر کہتے ہیں کہ ہماری سچویشن اللہ معاف کرے 1970 والی ہو گئی ہے، کہ سب سکھ چین کی بنسری بجا رہے تھے، آن گراؤنڈ سچویشن بہت خراب تھی، عوام کو بتایا نہیں جا رہا تھا، میڈیا تھا نہیں۔ اس حالات کو آج کے حالات سے اب کمپیئر کریں، کوئی ریلیونس نظر آتی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں اس سے بدتر حالات ہیں۔ 71 میں تمہیں پتہ تھا کہ وہ ایک دانستہ غلطی ہو رہی تھی، ایک ہندوستان کی مداخلت بھی تھی، اور ہم نے الیکشن رزلٹس قبول نہیں کیے تھے، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے تھے۔ وہ تو بڑا کلیئر کٹ سچویشن تھی۔ یہ زیادہ خطرناک سچویشن ہے کہ ایک طرف تصادم بھی ہو رہا ہے سیاسی قوتوں میں، دوسری طرف اداروں میں تصادم بھی ہو رہا ہے، ساتھ اقتصادی بحران بھی ہو رہا ہے، ساتھ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے۔ یہ اتنے بحران اکٹھے نہیں ہوئے تھے کبھی۔ اور ایک طرف جو حزب اختلاف ہے وہ ایک ادارے سے لڑ رہی ہے، حزب اقتدار دوسرے ادارے سے لڑ رہی ہے، تو یہاں تو جی بالکل بالکل۔ اور میں نے تو اپنی تقریر میں بھی کہا کہ دونوں کو سیز فائر کرنا چاہیے قومی مفاد میں، کہ وہ اور نہ لڑیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں اشرف صاحب کہ ہم مودی کو آفر کرتے ہیں ٹاکس، ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور کر بھی رہے، کی بھی ہے ماضی میں،
تو ہم آپس میں بات کرنے میں کیا قباحت ہے, کیا نکاح ٹوٹتا ہے کسی کا؟ اس صورتحال کا وے آؤٹ کیا سر؟ کوئی طریقہ بتائیں جس سارے کا پیغام آپ دیں سارے لوگوں کو, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, عدلیہ بھی ہو, اور سیاستدان بھی ہوں, آپ کے کولیگ سارے, باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے تو دل بڑا کریں اور یہ بھول جائیں کہ ایک ادارہ یا ایک پارٹی اتنی مضبوط ہے کہ دوسرے کو گرا سکتی ہے. ہر ایک کی, کسی کی سیاسی قوت ہے, کسی کی فوجی قوت ہے, کسی کی قانونی قوت ہے, کسی کے پاس حکومت ہے, کسی کے پاس عوام کی تائید ہے. تو ہمیں مشترکہ حل ڈھونڈنا ہوگا. آئینی راستہ تو میرے خیال میں ایک ہی ہے, صدر مملکت ہیں, آئین کا وہ عہدہ ہے, ہی از پارٹ آف پارلیمنٹ. وہ ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے ٹاک شروع کرائی جائے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور وہ افسوسناک بھی ہے تھوڑا سا, لیکن مجبوراً کرنا پڑے گا. دو ایسی شخصیات ہیں جن کو ہر پاکستان میں بڑی قدر اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایک سعودی عربیہ کے ہیں محمد بن سلمان کراؤن پرنس, اور ایک ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوغان. اگر ان کی بات مانی جائے, اگر ان سے اپیل کی جائے, ان کی بات کو کوئی نہ نہیں کر سکتا. دونوں کی سر پاکستان میں بہت رسپیکٹ ہے, عوام بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, سیاستدان بھی کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ تو ان کا تعلق بھی ہے سب سے. تھوڑا سا اور نہیں لگے گا ہمارے ذاتی معاملات ہم باہر سے حل کروائیں؟ لیکن ہم فیل ہو گئے ہیں نا. اگر آپ خود فیل ہو گئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ بہت چھوٹے تھے, میں آپ سے بڑا ہوں, کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو, سر ابھی ہم پچھلے حال ہی میں منا بھی رہے ہیں 50 سال آئین کے بھی, آئین کے خالق تھے وہ. تو ان کے دور میں 1977 میں سعودی جو سفیر تھے پاکستان میں, ریاض الخطیب, انہوں نے دعوت دی بھٹو صاحب نے کہ آپ میری مطلب پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد PNA کی صلح کرائیں اور مذاکرات شروع کرائیں. تو انہوں نے شروع کرا دیے تھے. مطلب نئی چیز نہیں ہوگی, یہ نئی چیز نہیں ہوگی. سعودی عربیہ کے سفیر تھے, میں محمد بن سلمان کی بات کر رہا ہوں جو کراؤن پرنس ہیں, میں سفیر سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. جی میں صرف اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مفادات مشترکہ ہیں, مجبوری ہے, چونکہ اگر ہم کس کام میں فیل ہو گئے ہیں تو وی شوڈ بی لائل ٹو دی آبجیکٹو. مقصد ہے پاکستان میں بحران کا حل کا راستہ ڈھونڈنا. سر ابھی آپ چائنا کا ٹور کر کے آئے ہیں, اس صورتحال پہ چائنی کیا دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں؟ ایک تو چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے, آپ کا بہترین دوست, آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر, دکھ درد کا ساتھی. ٹھیک ہے جی, وہ تو کھڑا ہے, وہ حمایت بھی کرے گا. سب سے پہلے پیسہ انہوں نے دیا, 3.25 ارب جو بھی دیا ہے, سیف ڈپازٹ لون بھی دیا, کمرشل لون بھی دیا, 1.3 سیف ڈپازٹ 2 ارب کا دیا ہے, وہ سارا وہ قائم ہے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, ہمیں بڑا تشویش ہے کہ, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنی ذاتی سیاسی اور گروہی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے ملک کا سوچیں گے, عوام کا سوچیں گے. ورنہ جو قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو یہ ایک درد مندانہ انہوں نے مشورہ دیا بطور ایک دوست کے. مداخلت کرنا نہیں چاہتے, ہرگز نہیں, لیکن مشورہ دینا تو وہ دوستوں کا فرض بھی ہے, حق بھی ہے, اور ہمیں سننا بھی چاہیے. سر تھوڑا سا بین الاقوامی صورتحال کی طرف دیکھتے ہیں, بہت تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک انہونی ہوگی, سعودی عرب نے ایران کے ساتھ صلح کر لی امریکہ کی انوالومنٹ کے بغیر. بیجنگ میں صلح ہوئی, چائنا نے وہ مینج کیا. اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں, اس سے ہمارے ریجن پہ کیا امپیکٹ نظر آتا ہے, امریکہ اس صلح کو کیسے دیکھتا ہے؟ میں بھی چین ہو کے آیا ہوں سر, اور میں سپیچ سن رہا تھا صدر شی جن پنگ کی, چین کے صدر کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں وہ ایسی تبدیلی ہو رہی ہے, انوکھی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو پچھلے 100 سالوں میں نہیں آئیں. یہ ان کے الفاظ. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو طاقت کا توازن ہے مغرب سے مشرق منتقل ہو رہا ہے. جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا 90 سال پہلے, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. تو وہ بات, چین کا رائز, مغرب کا زوال اور خطے میں تبدیلی, کہ اب سعودی عربیہ کی دوریاں ہو گئی ہیں امریکہ کے ساتھ, اور وہ چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کر تیل کے حوالے سے, توانائی کے حوالے سے, امن کے حوالے سے. ایران سعودی عربیہ کی صلح ایک خواب تھا اور ایک امید تھی, بیٹھنے کو تیار نہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم انویسٹ بھی کریں گے. اور ابراہیم رئیسی جو صدر ہیں ایران کے, ان کو دعوت دے دی ہے شاہ سلمان نے
کہ سعودی عربیہ تشریف لائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعاون اور بڑھائیں گے اور ان کی تجارت بڑھے گی اور تجارت ڈالر میں نہیں ہوگی، لوکل کرنسی میں ہوگی۔ آپ کو سر کیا لگتا ہے امریکہ کو اس ڈیولپمنٹ کا پتہ نہیں چلا یا بے بس ہو گئے ہیں؟ جو میری اطلاع ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ نے امریکہ کو کچھ جزوی طور پر کچھ ویسے آگاہ کیا کہ ہماری گپ شپ چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، لیکن جو تفصیلات تھے کہ کس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں شاید وہ معلوم نہیں تھے، اور اس لیے امریکہ کو بہت سرپرائز ہوا یا حیران کن ہوئے اور شیک اپ ہو گئے ہیں اور ہل گئے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہوا کیسے ہے، چین کہاں سے آ گیا، یہ تو ان کا علاقہ سمجھا جاتا تھا امریکہ کا۔ چائنا اور رشیا سر پرانے رائیول رہے ہیں، بہت ان کی مخالفت رہی ہے، سیم آئیڈیالوجی ہونے کے باوجود آپس میں ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے، لیکن اب دیکھیں ایک دم سے چائنا کھل کے رشیا کے ساتھ کھڑا ہے، یوکرائن وار پہ وہ اس طرح نہیں ریئیکٹ کر رہا چائنا جس طرح دنیا یا امریکہ اس سے چاہ رہا ہے۔ چائنا اور رشیا کا قریب ہونا سر، اور بہت قریب ہونا، چائنی پریزیڈنٹ صدر نے ٹور بھی کیا رشیا کا، پیوٹن صاحب سے ان کی بہت اچھی ملاقات بھی ہوئی، ایک زمانہ تھا چیئرمین ماؤ گئے تو ان کو 14 دن ماسکو میں انتظار کرنا پڑا تھا، اس وقت کرشچوف تھا 1957، صحیح کہہ رہے ہیں، اب کو ہمیشہ بالکل صحیح ہے، 1957 انتظار کروایا تھا جو سالگرہ تھی ان کی انقلاب کی، 40ویں سالگرہ، 1917 میں انقلاب آیا تھا روس کا، تو وہ انتظار کرتے رہے، ان کو ٹائم نہیں دیا تھا، بڑی مشکل۔ اب رشین پیوٹن پریزیڈنٹ انتظار میں بیٹھا ہے کہ چائنیز کب آئیں تو میں ان سے ملوں گی، کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ یہ بڑی مزے کی بات کی آپ نے، میں ابھی چین میں تھا، یہ دورہ ہوا جب 21 سے 23 مارچ والا شی جن پنگ کا، اور اس میں دورے میں میں سمجھتا ہوں یہ عام دورہ نہیں تھا، یہ تاریخی دورہ تھا۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس میں ایک نیا اتحاد پیدا ہو گیا ہے اور دونوں کے اب مفادات مشترکہ ہیں، اور 2 بیانات اس نے بڑے امپورٹنٹ دیے ہے شی جن پنگ نے۔ اس نے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے سال الیکشن ہے روس میں، کہ روسی عوام صدر پوٹن کی قیادت پر اعتماد کریں گے، ری الیکٹ کریں، مطلب اس حد تک یہ کبھی نہیں وہ کہتے، اس حد تک انہوں نے کہا، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے جو 100 سالوں میں نہیں ہوئی اس خطے میں، انہوں نے کہا ہم اکٹھے مل کے اس تبدیلی کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ صدر شی جن پنگ نے صدر پوٹن کو کہا، اور یہ ریکارڈنگ ٹیپ پر بھی آ گیا ہے، اپنا الائنس کر کے انہوں نے، اور میرے خیال میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو امریکہ سے مایوسی ہوئی ہے چائنیز کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بالی میں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی دسمبر میں، اور صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم تعلقات بہتر کریں گے، لیکن جو ان کے اقدامات ہیں اس کے برعکس ہیں، تو ان کا اس پر اعتماد نہیں رہا۔ اب یہ جو نیا ہو گیا ہے، چائنا رشیا، چائنا ایران سعودی عربیہ، اور ترکی میں بھی اب الیکشن آ رہا ہے مئی میں، اور ترکی بھی روس سے اسلحہ لے رہا ہے نئے، تو یہ خطے میں ایک نئے آرڈر، نیا علاقائی آرڈر بن رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ چین ہمارا بہترین دوست ہے۔ ادھر ایک سوال وہ بھی علیحدہ سے آپ سے کرتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں کامنٹ کیجیے گا، چائنا کا رول، رشیا کا رول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، امریکہ کا رول سکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور بنیادی تبدیلی کیا آئی ہے امریکہ اور عرب دنیا میں؟ ایک ان کا معاہدہ ہوا تھا، اشرف صاحب آپ خود تاریخ کے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کنگ عبدالعزیز بن سعود جو محمد بن سلمان کے دادا تھے، اور صدر روزویلٹ کا 1945 میں، وہ یہ تھا انڈرسٹینڈنگ کہ آپ ہمیں سستا تیل بیچیں گے سعودی عربیہ، اس کے عوض ہم آپ کی سیکیورٹی، آپ کی سلامتی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ نے چونکہ کیونکہ نظریہ ضرورت پر امریکہ زیادہ کام کرتا ہے، تو ہمیشہ ان کا یہی سوچ رہی ہے، چاہے پاکستان ہو یا سعودی عربیہ ہو، جب ان کو سعودی تیل کی ضرورت نہیں رہی، ان کی شیل گیس بھی آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ سعودیز کو چھوڑیں، تو اس پر سعودیز بہت ناراض ہوئے کہ جو اہمیت تھی سعودی عربیہ نے، جو سعودی عربیہ نے کیا تھا امریکی مفادات کے لیے، اس کا نہیں ہوا، تو اب وہ انڈرسٹینڈنگ بریک ہو گئی 70 سال کے بعد۔ تو اب اگر میں کہوں امریکی بجائے کسی کے ساتھ دوستی کی بجائے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، جس دن کسی کی اہمیت ختم ہوگی دوستی ختم ہوگی۔ دیکھیں جی، مفادات کے لیے تو باقی سب ملک بھی کام کرتے ہیں، لیکن امریکہ کا ہے کہ وہ ماضی کی آپ کی اگر خدمات ہیں یا آپ کی دوستی ہے یا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے، جیسے پاکستان نے کیا ہے سعودی عربیہ، اس کا لحاظ نہیں کرتے، اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کو بے دردی سے الٹا کرتے ہیں۔ افغان جہاد میں ہم نے پورا موقع دیا، ویتنام کا بدلہ انہوں نے افغانستان میں لیا،
اور پاکستان کی سرزمین پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کے ذریعے. اور جب روس کے خلاف ان کی فتح ہوئی 89 میں ریڈ آرمی ہاری, اس کے فوراً 6 مہینے کے بعد پریسٹل امینڈمنٹ لگا دی, پاکستان پر سزا دی, پابندیاں لگا دی, ہمیں تھینک یو بھی نہیں کہا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا, پاکستان کا بھی اعتماد اٹھ گیا, امریکہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ, اگر آپ اس ایسے دوست کو پھر کیا کہیں گے کہ اگر ہمارا اتنا بھی خیال نہیں رکھتا, بد لحاظ ہے جسے کہتے ہیں ہم. آپ تو سر ویسے بہت دیر سے کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی اہمیت ریئلائز کرنی چاہیے, امریکہ کی پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستان کو امریکہ بالکل, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ہم ذرا ہمت کا مظاہرہ کریں. ہم پتہ نہیں اپنے ہاتھ ملنے شروع ہوتے ہیں, ہمارے پسینے شروع ہو جاتے ہیں, ہم ڈرنے چاہتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں, اور ہماری اتنی کلیدی کردار ہے, لیکن ہم پتہ نہیں یرکے رہتے ہیں کہاں, خوف کس چیز کا ہے, یا سمجھتے ہیں کہ ہماری کرسی جو ہے وہ واشنگٹن گارنٹی کرے گا. وہ زمانے ختم ہو گئے کہ اسلام آباد کا راستہ بذریعہ واشنگٹن تھا, وہ زمانہ گیا. ابھی سر افغانستان ایک ہمارے لیے ہمیشہ سے پڑوسی ملک ہے, مسلم ملک ہے, لیکن ہمارے لیے ہمیشہ سے مسئلہ ہے. اب پھر ایسے لگتا ہے کہ بین الاقوامی قوتوں نے شاید اس کو چھوڑ دیا اپنے حال پہ, ان پہ پابندیاں لگی ہیں, امریکہ نے ان کا پیسہ سیز کر لیا ہوا ہے, فریز کر دیے اکاؤنٹس ان کے. اس صورتحال کا کوئی حال کیا اس میں رشیا رول پلے کر سکتا ہے, کہ چائنا پلے کر سکتا ہے, کیا پاکستان کے لیے پیغام ہے اس میں؟ میرے خیال میں ایک بڑا نادر موقع ملا ہے, یہ جو چین نے ایران سعودی عربیہ کی صلح کرائی ہے نا, اور جو چین اور روس کا قربت ہے, تو پاکستان, چین, روس, ایران, سعودی عربیہ مل کے کاوشیں کریں, کوششیں کریں کہ افغانستان میں امن بھی آئے, سلامتی بھی ہو, اور ہم آپ کے مشترکہ مفادات ہیں. اور بنیادی مفاد کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو, یہی بنیادی بات ہے نا. اور دوسرا ہے کہ افغانستان عوام کو ہم بھلا چاہتے ہیں, اور جو ان سے زیادتی ہو رہی ہے, زیادتی ہوئی ہے ماضی میں, اس کا خاتمہ ہو. تو وہ ہمیں میرے خیال میں ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کرنی چاہیے. ہماری افغان پالیسی فیل ہو چکی ہے. ہم نے ماضی میں سمجھا کہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, ماضی میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا تو اپنے گھر والی گل ہے جی, اپنے 5ویں صوبے اپنے بندے انسٹال کریں. وہ بھول گئے کہ افغان قوم غریب ضرور ہے یمن کی طرح, لیکن دے آر ویری پراؤڈ پیپل. چاہے افغان ہوں, افغان طالبان, یا کارزائی ہو, یا ڈاکٹر نجیب اللہ ہو, سب سے پہلے وہ افغان ہیں. وہ اپنے مفادات دیکھیں گے, وہ آپ کے لیے کام نہیں کریں گے, چاہے آپ نے ان کے لیے جو بھی کچھ کیا ہو. یہ ہمیں واضح ہو جانا چاہیے. سر آخری سوال, نئے الائنس بنتے نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ, اور ہمارے اسٹریٹجک طور پہ ہم بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. اس ساری صورتحال میں پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, اور پریزنٹلی ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں, اس صورتحال سے کیسے بینیفٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے کیا نہیں کرنا چاہیے جی, اور ہمیں کچھ ماضی میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے مکس سگنلز بھی بھیجے ہیں کہ ہم بیلنس کریں گے, ہم امریکہ سے بھی فلرٹ کریں گے اور چین سے بھی یہ کریں گے. اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. امریکن نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آ گئی ہے 12 اکتوبر 2022 کو. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا بہترین ساتھی اس خطے میں ہندوستان ہے, اور ہمارا بدترین دشمن اس خطے میں چین ہے. تو آپ خود اب فیصلہ کر لیں, یہ کلیئرلی کر دیا. تو آپ کے مفادات اس خطے میں ہیں, آپ کے مفادات اپنے علاقائی ممالک کے ساتھ ہیں, ہمسایوں کے ساتھ ہیں, اور آپ کے مفادات یہ ہیں کہ کسی کے ایمان پر ہم کسی اور سے پنگا نہ لیں, اور کسی نئی سر جنگ کا حصہ نہ بنیں, جو ہمارے کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بننے کا. اس کا مطلب ہم امریکہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, امریکہ سے اب تعلق ہے, کوئی طلاق کے نہیں کرنا نہیں. ویسے بھی امریکہ سے ضرورت کے مطابق امریکہ سے ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا, وہ تو متاع تھا, وہ تو ٹیمپری میرج تھی. تو وہ ہمیں پتہ تھا کہ جتنی نظریہ ضرورت کے تحت تھا وہ مسئلہ, وہ ختم ہو گیا. تو ان کو ضرورت تھی افغانستان کے حوالے سے, اب افغانستان کے لیے ان کے ایشو نہیں رہا, تو وہ معاملہ ختم. ان سے اچھے تعلقات رکھیں, تجارت رکھیں, پیپل ٹو پیپل تعلقات رکھیں, ثقافتی تعلقات, سیاسی تعلقات. ہم کسی سے پنگا نہیں لینا چاہتے, لیکن ہمارے کور مفادات اس خطے میں ہیں, چین کے ساتھ ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں, ترکی, ایران, روس اور وسطی ایشیا کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ سر. مشاہد صاحب میں بتا رہے تھے کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت شاید 1970 سے بری ہے. ہمارے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں سیاستدان ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, انٹیلیجنسیا ہے, انہوں نے اپنا رول صحیح طریقے سے پلے نہ کیا تو پاکستان کے لیے شاید اچھا نہ ہوگا. ساتھ ہی جو بین الاقوامی سطح پہ نئے بلاکس بن رہے ہیں, امریکہ اور چائنا سامنے آ گئے ہیں تقریباً. امریکہ نے اپنے دوست دشمن ڈیفائن کر لیے ہیں. پاکستان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اس کا کسی کے ساتھ بھی تعلق نہ کوئی پرماننٹ ہے, نہ ختم ہونا چاہیے, نہ اس کو اس حد تک آگے بڑھنا چاہیے کہ گوڈ سمجھ کے کھائی جائے. بالکل اپنے مفادات کے مطابق ہر کسی سے تعلقات رکھ کے اپنے اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ صاحب.